جیسے مال کمانا، اس میں شریعت کے کچھ احکام ہیں کہ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے. اسی طرح مال خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت کی تعلیمات ہیں. مسئلہ یہ ہے، پہلے تو میں بتاتا ہوں قرآن میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پہ کیا آیات ہیں. پھر یہ کہ قرآن میں دولت کی بڑی اہمیت ہے، اس پہ کیا آیات ہیں. تو ان دونوں میں تطبیق کیسے ہے. ایک طرف قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے اس میں آپ کا بینک بیلنس بھی آ گیا، اس میں آپ کے بنگلے بھی آ گئے، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بھی آ گئے، اور اس میں آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی آ گئی، آپ کا جو رینک ہے آپ 17 گریڈ کے ہیں، 18ویں گریڈ کے ہیں، یہ سب چیزیں آ گئیں. اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، تھوڑا سا دنیا کا سامان، لہو ولعب، کھیل تماشا، وزینت وتفاخر، زینت ہے، شو بازی ہے، ایک دوسرے پر دھونس جمانا، فخر کرنا، میری گاڑی اتنی بڑی، تو ابھی تک رکشا نہیں خرید سکا. یہ شو بازیاں ہیں نا. ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ پیسے کی حفاظت کرو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ بولو بھائی پیسے کو ضائع مت کرو. فرمایا کہ ولا تبسطها کل البسط، اڑانا نہ شروع کر دو، پھینک رہے ہیں ایسے. قرآن میں آتا ہے کہ یتیم بچے کے مال کی حفاظت کرو. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کی اولاد میں نابالغ بچہ ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے چھوٹے یتیم بھائی کی وراثت کی کیا کرو؟ حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے نا بھائی. اگر دولت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اللہ کہتے ہیں دنیا ہے، کھا گئے تو کیا ہو گیا، کون سا کوئی اتنا بڑا. فرمایا حفاظت کرو. حتی اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے، یعنی 15 سال کا ہو جائے. اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ 15 سال کی عمر کو کیا کرا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں شادی کی عمر ہے. یا تو اللہ کا نام لینا چھوڑ دو بھائی، یا پھر اپنی چلاؤ ہر چیز میں. حتی اذا بلغ النکاح، سورہ نساء کی آیات. فرمایا جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، یعنی بولو بھائی 15 سال کے ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں لگے کہ یہ سمجھدار ہیں، اگر تمہیں لگے سمجھدار ہیں. سمجھدار کا مطلب یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا، اتنی سمجھ ان میں پیدا ہو گئی ہے. بچے نہیں ہیں کہ بیوقوف بنا کے کوئی بھی ان سے کاروبار کے نام پہ پیسے لے یا کھیل کود میں اڑا دیں. انہیں پتہ ہے کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس سے زندگی کیسے چلتی ہے، اس کو اڑانا نہیں ہے. فرما اگر اتنی سمجھداری پیدا ہو فادفعوا الیہم اموالہم، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ہینڈ اوور کر دو. ولا تؤتوا السفہاء، اور اگر ان میں اتنی سمجھداری نہیں ہے، بالغ تو ہو گئے، نکاح کے قابل تو ہو گئے، مگر سمجھدار نہیں ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو. کیوں؟ جعل اللہ لکم قیاما، فرمایا اسی مال سے اللہ نے تمہاری زندگی کا حساب کتاب جوڑ دیا ہے. اگر یہ مال ان کے حوالے کیا تو یہ پیسہ اڑا کے اپنی زندگی برباد کر دیں گے. قیام کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. یعنی اس سے تمہاری زندگی کھڑی رہے گی. اگر یہ نہ ہوا تو تمہاری زندگی بولو بھائی تباہ ہو جائے گی، گر جائے گی، چل نہیں سکتے، معاشرے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گے. یعنی اگر ہم جعل اللہ لکم قیاما کا آج کی زبان کے لحاظ سے، آج کے محاوروں کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ پیسہ وہ چیز ہے جس سے تم معاشرے میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہو. جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے تو بیوقوف بچوں کے ہاتھ میں یہ پیسہ مت دیا کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں. اگر وہ سمجھدار ہو گئے تو پھر یہ پیسہ ان کے حوالے کر دو، پھر رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے کی اللہ کی نظر میں بہت، یار بولنے میں کیا آ جا رہا ہے یار، پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے. تو قیمت ہے، کتنا وقت لگا اس کو بولنے میں، مجھے خوشی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا میرا خون بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی نظر میں اس کی بہت، اب بھی تو بولے نا ماشاءاللہ، دیکھیں قیمت ہے. جب تک آپ بولنے والے کے ساتھ نہیں رہتے نا تو وہ پھر یہ ایک عجیب سی شکل بن جاتی ہے، ایک لیکچر سا بن جاتا ہے. تو ہم ٹرینر بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں، لیکچرار بننے کی کوشش. جو بات بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کیا ہو جائیں، ٹرینڈ ہو جائیں، پکے ہو جائیں. اور یہ بات یاد رکھو، یہ باتیں آپ کو علماء کے علاوہ کوئی بھی، یہ گوروں کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں. ہماری قوم انگلش سے متاثر ہوتی ہے، ڈگریوں سے متاثر ہوتی ہے. گورا کوئی بھی بات کرے بھئی گورے نے کہی ہے، فوراً لے لیں گے. آج کل آپ نے دیکھا گوروں کی کتابیں آ رہی ہیں کہ
کامیاب لوگوں کی 100 علامتیں یا 7 علامتیں، اس نام کی کتابیں بہت ہٹ ہوئی ہیں مارکیٹ میں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں، یقیناً ان میں بہت اچھی باتیں ہیں، وہ ہٹ ہونی چاہیے، لیکن اس ٹاپک پر ہمارے علماء کی اس سے بھی اچھی کتابیں چھپ چکی ہیں. آپ امام غزالی کو پڑھیں، امام غزالی ان کا فلسفہ پڑھیں. گورے نے ان کا فلسفہ پڑھا ہے، اب تک پڑھایا جاتا ہے. جرمنی کی یونیورسٹیوں میں جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں امام غزالی کو بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہماری قوم اپنے اسلاف سے دور ہو رہی ہے، بالکل تعلق ختم ہو رہا ہے، ہر چیز میں غیر مسلم آ رہے ہیں. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی باتیں غلط ہیں، ان کی بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، اور حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس وہ حکمت کی باتیں موجود ہیں تو آپ کو غیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ اس سے ہماری قوم کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کرپشن کے، اور سوائے لٹیرے حکمرانوں کے، سوائے بے روزگاری کے، لوڈ شیڈنگ کے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے بھائی، بہت کچھ ہے. ہاں، میں یس کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یتیم کا مال، یتیم جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے، بولو بھائی، مت کرو. کیوں حوالے مت کرو؟ فرمایا جعل اللہ لکم قیاما. یہ مال وہ چیز ہے جس سے انسان معاشرے میں سروائیو کرتا ہے. اگر اس کے حوالے کر دیا وہ مال کا بیڑا غرق کر دے گا اور اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارنے کے قابل نہیں رہے گا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مال کی بہت قیمت ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ولا تبذر تبذیرا، مال کو اڑاؤ مت. اگر مال قیمتی چیز نہ ہوتی اللہ کی نظر میں تو پھر یہ کہا جاتا کہ مال کو مت اڑاؤ. کہا جاتا ہے قیمتی نہیں، بیکار چیزیں اڑاؤ، اڑے ختم کرو، کیا پیسے سنبھال کے رکھے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو یہ دونوں قسم کی آیات ہیں. ان دونوں میں تطبیق کیا ہے کہ یہ مال بے وقت چیز ہے آخرت کے مقابلے میں. جہاں آخرت کا اس دنیا سے مقابلہ ہوگا، جہاں جنت کے پلاٹ کا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ سے مقابلہ ہوگا، پھر بحریہ ٹاؤن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر ملک ریاض ملک ہے، ملک ریاض ہے، ملک ریاض کی کوئی اوقات اس حوالے سے نہیں ہے. اس حوالے سے یہ نہیں کہ کوئی اوقات نہیں ہے، اس اعتبار سے کوئی اوقات. اور جہاں یہی مال آخرت کا ذریعہ بن جائے یا آخرت میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو تو پھر یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں جگہ اس مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے. فضل، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تاجر پیسہ کماتا ہے، ایمانداری سے کمائے گا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اگر پیسہ کمانا بری چیز ہوتی تو اللہ یہ کہتے جو تجارت نہیں کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبروں کی. اس نے کچھ بھی نہیں کمایا. اب بات کلیئر ہو گئی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. سورہ آل عمران فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں مزین کر دی ہیں عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، دولت، بہترین سواریاں. یہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا کر دی ہیں؟ خوشنما بنا دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز اللہ نے ذکر کی ہے؟ بولو بھائی، عورتیں. کیا مطلب؟ مرد کے لیے دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو کیا ہے؟ او بھائی میں نہیں کہہ رہا یار، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اولاد میں بیٹے، بیٹیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیٹوں کی لالچ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. پھر والقناطیر المقنطرہ، بینک بیلنس پر اکاؤنٹ چیک کرتا رہتا ہے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. فرمایا یہ بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو، میرے بینک میں اتنے پیسے. والانعام والحرث والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے یعنی بہترین سواریاں، لینڈ کروزر ہے، مرسیڈیز ہے، گاڑی دیکھ کے روزانہ 20 روپے دے کے کپڑا لگواتا ہے اس کی، یار چمکاؤ اس اچھی لگے دیکھنے میں. فخر ہے انسان کو. لوگ بعض دفعہ صرف زینت کے لیے گاڑی رکھتے ہیں، حالانکہ ضرورت W11 سے بھی پوری ہو جاتی. اب تو الکریم اور اوبر والے آ گئے ہیں، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ کہیں اپنی گاڑی میں جائیں تو اچھے لگیں گے. بیگم بھی اچھی لگیں گی، بیگم کو شوہر بھی اچھا لگے گا، اور لوگوں کو میاں بیوی دونوں اچھے لگیں گے. جتنے بچے گاڑی سے نکلیں گے سب اچھے لگیں گے. رکشے سے اترتا ہوا کوئی اچھا کیا خیال ہے؟ نہیں لگتا. تو زینت ہے، لوگ چاہتے ہیں یار اچھی گاڑی ہو. یہ فطرت ہے انسان کی، اللہ نے بیان کیا ہے. اس میں کوئی غلط سوچ نہیں ہے، یہ فطرت ہے انسان. والانعام والحرث، فرمایا سورس آف انکم. اس زمانے میں سورس آف انکم کیا تھی؟ کھیتی باڑی اور جانور. مراد اس سے کیا ہے؟ کمانے کے ذریعے. آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کا بزنس اچھا ہے، وہ بزنس خود آپ کو محبوب ہوتا ہے، خود آپ کو محبوب ہوتا ہے وہ بزنس. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ انسان
کے لیے یہ اٹریکٹیو ہیں, بڑی پرکشش ہیں, لہذا ہر دور میں ہر انسان ان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. انسان کی کمبختی دیکھو اس زمانے میں, معذرت کے ساتھ, کہ جو چیز اللہ نے پہلے نمبر پہ ذکر کی ہے نا عورتیں, اس میں کیا کر رہے ہیں, بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ. معذرت کے ساتھ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو بیان کروں گا نا, وہ ایک ہی ہونی چاہیے. گاڑیاں جتنی زیادہ ہو جائیں کوئی بات نہیں, ایک رکھیں گے, ایک رینٹ پہ, ایک کریم میں لگوا دیں گے. آپ کو کوئی ہدیہ دینے آئے نا کہ 1 کروڑ روپے لے لو, آپ کہیں یار میرے پاس پہلے سے 1 ارب ہے تو 1 کروڑ روپے کیا کروں گا, کبھی ایسا کرو گے؟ لیکن لے آؤ, جتنا زیادہ ہو اتنا. کیا خیال ہے؟ اچھا, 2 چیزیں سب سے پہلے ہیں اللہ نے ذکر کی, عورت اور بیٹے یعنی اولاد, تو وہ دونوں کہتے ہیں کم ہو. اس کا مطلب یہ نیچرل, ابے بول لو بھائی, کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو, آپ ویڈیو میں نہیں آ رہے, آواز سے ٹریس نہیں ہوتے, اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ویڈیو میں صرف میں آ رہا ہوں. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے سب سے پہلے, عورت اور اولاد. اس میں سب سے زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ قناعت, کہ یہ ایک بیوی ہو اور بچے 2 سے زیادہ نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, یہ غیر فطری چیز ہے جو باقاعدہ پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں پہنا دی گئی ہے. کوئی قوم پروپیگنڈا کرے کہ پیسہ نہیں رکھو, پیسہ, اور آپ کہیں کہ یار پیسہ رکھنے سے نقصان, اور آپ کیا کریں, 0 پہ آ جائیں. حماقت ہوگی نا یہ, نہیں رکھو, گاڑی نہیں رکھو, رکشے پہ جائے گا, رکشے میں جائے. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رکشے کے فضائل کے, اس کا دھواں جب پھیپڑوں میں جاتا ہے تو ایسے, تو یہ سب جھوٹ بول کے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کی آواز سے کان کے پردے مضبوط ہوتے ہیں, رکشے کی آواز ہے بھائی. چنچی میں جب بیٹھو گے تو کمر ہلتی ہے, تو اس سے کمر کے مہرے کیا ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ فضائل سن کے, میڈیا پروپیگنڈا کر سکتا ہے ہر طرح کا, آپ نے اپنی گاڑیاں خیرات کرنا شروع کر دی, تو یہ نیچرل ہوگا. تو یاد رکھو, اسی طرح عورت بیویاں زیادہ رکھنا, اولاد زیادہ, یہ خواہش بھی کیا ہے, نیچرل ہے. اس کو پروپیگنڈا کر کے کہ بھائی بیوی زیادہ رکھو گے خرچہ زیادہ ہوگا, تو اللہ کے بندو خرچہ تو گاڑی پہ بھی ہوتا ہے. بزنس جتنا بڑا ہوگا اس کے مصارف بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اولاد جتنی زیادہ ہوگی خرچہ ہوگا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہوگا نا, اسی آؤٹ پٹ بھی ہوگا. جتنا انویسٹ کرو گے اس سے زیادہ وہ اولاد آپ کو کما کے واپس کر دے گی, تو وہ نہیں دکھائیں گے آپ کو. گاڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ, مینٹیننس کا خرچہ, مگر وہ گاڑیاں کما کے بھی تو دیں گی آپ کو. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو آپ کو جس طرف میڈیا لے کے جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندو, جہاں باقی چیزوں میں کوشش کرتے ہو یہاں بھی, اور باقی چیزیں زیادہ رکھنا عبادت نہیں ہے. اولاد کی زیادہ خواہش یا بیویاں زیادہ رکھنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے, عبادت ہے, اس کی مذہب میں ترغیب ہے. مزے کی چیز بھی ہے اور عبادت. بعض مزے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزے کی بھی ہوتی ہیں, اللہ بھی خوش ہوتا ہے, ان کو نہ کرنا تو پرلے درجے کی بیوقوفی ہے کہ یار مزہ بھی آ رہا ہے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اس کی مثال, رمضان میں ہم جو افطاری کرتے ہیں وقت پہ, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جلدی افطاری میں مزہ ہے یا لیٹ افطاری میں مزہ ہے؟ بھائی پیاس لگ رہی ہے, شربت رکھا ہوا ہے اور پکوڑے مکوڑے, چٹنی مٹنی, کیا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ کیا کہتے ہیں, افطاری میں تاخیر مت کرو, کھاؤ. اب اگر کوئی کہے نہیں میرا دل تو چاہ رہا ہے مگر میں نہیں کھاؤں گا, پرلے درجے کا بیوقوف. بھائی تجھے اس سے نہ کھانے میں نہ تو مزہ آ رہا ہے اور نہ اللہ خوش ہو رہا ہے, تو ایسی عبادت تو کر لو جس میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو بیویاں زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اپنی ذمہ داری پہ مزہ بھی ہے, اور اولاد زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور مزہ بھی ہے. گھر بھرتا ہے آپ کا, آپ سربراہ بن جاتے ہیں. وہ اولاد بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ کو پیسے کما کے دیتی ہے. اولاد سے جو محبت ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی. مرنے کے بعد آپ کے لیے تو آج ایک صاحب نے مجھے کہا میرے ابا مجھے خواب میں آ رہے ہیں, اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, میں کیا کروں, بہت پریشان. کئی دفعہ مجھے بتا چکے, میں نے کہا ان کے لیے دعائیں کرو, صدقات و خیرات کرو. یہ بیٹا پوچھ رہا ہے, کوئی اور ایسے سوالات بیٹے کو فکر ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی لبرل ہو, پھر بھی اس کو فکر ہوگی یار میرا باپ جنت میں چلا جائے, مرنے کے بعد بھی فائدہ, زندگی میں بھی فائدہ. مگر فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. عجیب سی بات. تو خیر, اب دیکھو یہاں اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان کی, فرمائی یہ بھی اچھی, یہ بھی مزین, یہ بھی مزین. تو آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب گندی ہیں, فرمایا کو کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں, یہ بھی بہت اچھی ہیں لیکن اس سے بھی بہتر. فرمایا جو تقوی اختیار کریں گے, شریعت کو فالو کریں گے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت کے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وازواج مطہرۃ, پاکیزہ حوریں بیویاں ہیں جو ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ رکھو, ایک طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے زیادہ بیویوں کی, ایک طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے زیادہ اولاد کی, ایک طرف اسلام بتا رہا ہے کہ مال سے تمہاری زندگی کا قیام ہے, منع نہیں کر رہا, لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے بھی بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. لہذا ان میں پڑھ کے اس جنت سے غافل نہ ہو جانا, اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے اس سے بہتر سے محروم ہو جاؤ. کیسے سمجھایا یار, کتنا پیارا کلام ہے. دیکھو اللہ نے شروع کیا عورتیں سب سے اچھی, اس کا ایک جائز طریقہ ہے شادی کرو, ناجائز طریقہ ہے آنکھ مٹک کے دوستیاں, انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھو بیہودہ, یہ حرام طریقہ ہے. اب آپ کو جب یہ اچھی لگیں گی آپ چاہو گے حاصل ہو جائیں, تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان سے بھی بہتر کیا ہیں,
جنت کی حوریں. اگر غلط طریقے سے حاصل کیا تو وہاں بولو بھائی ان سے کروڑ گنا زیادہ خوبصورت پاکیزہ بیویاں میں نے پیدا کی ہیں, ان سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم. لہذا جب کمپیئر ہو دنیا کا آخرت سے تو دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیسی حسین جمیل عورت اپنی طرف دعوت دے, کتنی خوبصورت ہو, آپ سے دوستی کی کوشش کرے, آپ سے گپ شپ کی کوشش کرے, آپ کہو میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس دنیا کی مٹی کی خاطر جس میں ہزاروں عیب ہوں میں اس عورت سے محروم ہو جاؤں جس کو اللہ نے میرے لیے جنت میں بنایا ہے. یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی بادشاہ کی بیوی نے. بادشاہ کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے, تو وہ جس حسین ترین عورت سے نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتے. ملکائیں خوبصورت ہوا کرتی ہیں, ویسا نا نیٹ پہ جا کے ملکائیں لکھ کے سرچ کرنا شروع کر دیں اور سنا ہے خوبصورت ہوتی ہیں, تو اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. اور مصر کا حسن ویسے ہی مشہور ہے. حسین ترین عورت بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جیسے جوان کو اپنی طرف بلا رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یوسف علیہ پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, کس قدر قوت ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جیسے زلیخا کے دل میں بری خواہش پیدا ہوئی, یوسف علیہ السلام کی رغبت بھی عورت کی طرف ہوئی ہے, کیونکہ مرد ہیں, مرد رغبت تو ہوگی. بند کمرے میں ایک حسین ترین عورت دعوت دے رہی ہے ایک جوان کنوارے لڑکے کو, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور مخالفت میں نقصان کا خطرہ ہے. اگر اس کی خواہش پوری نہیں کرتے یوسف علیہ السلام تو بدنامی کا خطرہ ہے, جیسے کہ اس نے الزام لگا دیا, بلیک میل کرنا شروع کر دیا, جیل میں ڈال دوں گی. کئی سال جیل میں چلے گئے ہیں. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا کہ بھائی اب تو میں کیا ہوں, مجبور ہوں. یوسف علیہ السلام کو جب بلایا انہوں نے کہا معاذ اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے کنویں سے نکال کے بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دیا, تو میں اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. یہ کاملین کا تقویٰ ہے کہ جنت بھی دوسرے درجے میں, اس سے بہتر جنت میں ملے گی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نمک حرام کیسے بن جائیں. جس خدا کا کھایا ہے, جس نے یہ قوت دی, جوانی دی, خوبصورتی دی, آج اس کی اس نعمت کو غلط کیسے استعمال کر لیں ہم. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. احسان فراموشی کو دنیا میں کوئی بھی پسند. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے رب نے میرے لیے نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا, اور یہ کسی کی بیوی ہے, میں اس سے نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتی, میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کی طرف جانے کا. کیا فرمایا اللہ کی پناہ. تو بتاؤ یوسف علیہ السلام ناکام ہوئے یا کامیاب ہو گئے؟ کامیاب. اگر کوئی شخص ہوتا اس موقع پر اور وہ زنا کر لیتا, جہنم کی آگ مقدر تھی, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اور غیرت مند لوگوں کی فہرست سے خارج. اللہ نافرمانوں میں, اللہ لیتے کہ یہ غیرت نہیں ہے اس میں, میرا کھایا, میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوا, اب میں نے ایک پابندی لگا دی ہے کہ بھئی حلال طریقے سے عورت کی طرف جاؤ, حرام طریقہ اختیار, یا تو اللہ یہ کہہ دیتے نا کہ جاؤ ہی نہیں. یہ بھی حق تھا اللہ کو, اللہ نے کتنی اجازت دے دی. فرمایا عام پبلک کہتی ہے ایک, اور میں کیا کہتا ہوں چار. اور الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں, تبھی بدنام ہو رہے ہیں معاشرے میں. پھر کمنٹس آتے ہیں نا اتنے عجیب عجیب, خواتین آتی نہیں بیان میں. اتوار کے بیان میں یہ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, خواتین 2-4 ہوتی ہیں. حالانکہ میں یہ عورت کے حق میں باتیں کرتا ہوں اللہ کے بندو, تاکہ عورتوں کو ٹھکانہ نصیب ہو. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, یہ بہت اچھے, سب کچھ اچھا, تو یہ نہیں کہ چھوڑ دو, فرمایا اس سے بھی بہتر کیا ہے, آخرت ہے. تو لہذا جب اس دنیا کا مقابلہ آخرت سے ہو تو والآخرۃ خیر وابقیٰ, فرمایا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی یہ دنیا ایک تو فنا ہونے والی ہے, جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا, آخرت ختم نہیں ہوگی, اور آخرت اس سے زیادہ مزے کی بھی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اسلام میں پیسے کی ویلیو نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. لہذا آخرت کمانے کے لیے اگر پیسہ اڑائیں بہت اچھا ہے, پھر وہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ آخرت میں انویسٹ ہو رہا ہے. اور اگر ایسے اڑاتے ہیں کہ جس سے آخرت نہیں آ رہی, تو پھر یہ اللہ کی نعمت کی, بعض دفعہ تو آخرت نہیں ملتی لیکن آخرت کا نقصان بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے پیسوں سے گولا گنڈا خرید کے کھا رہے ہیں تو نہ ثواب ملے گا نہ کیا ملے گا, گناہ ملے گا, اگر صحت کو نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ ان پیسوں سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, بیوی کو کھلاتے ہیں, تو آخرت بھی بنے گی, ثواب بھی ملے گا, دنیا بھی بنے گی آپ کی. اور بعض دفعہ آخرت کا کیا ہوتا ہے, نقصان. اسٹیڈیم میں ٹکٹ خرید کے بیٹھ گئے, جا کے سارا دن کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں, کئی گھنٹے, آخرت گئی. والذین هم عن اللغو معرضون. ابھی تو میں نے اس پر بات کی ہے کہ اسلام میں پیسے کی ویلیو ہے. اب موقع نہیں ملا, اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ ویلیو ہونے کی وجہ سے اسلام نے پیسے کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں تاکہ ہم جو کماتے ہیں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو, وہ کم خرچے میں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیادہ ہو, کیونکہ اس کی ویلیو ہے اسلام میں, ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, قیمتی چیز ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, تبھی دوسرے کا مال کھانے کو حرام قرار دیا. تو میں ابھی یہ بات یہاں موضوع مکمل کر کے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. کرکٹ پہ بات آئی ہے تو جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے
کیا نام ہے آفریدی صاحب کا پورا نام, شاہد آفریدی آئے تھے, دیکھا ہی ہوگا فیس بک پہ. تو جامعہ کے جو علماء ہیں انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, میری بھی ملاقات ہوئی, مسکرا کے میں نے مصافحہ کیا. اس پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ مفتی صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کرکٹ کے جو آج کل بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں ٹائم برباد کرنا جائز نہیں ہے, یہ نہ دنیا کا فائدہ نہ, اور اوپر سے کھلاڑیوں سے مسکرا کے مل رہے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا یہ کھلی منافقت؟ میں نے کب فتویٰ دیا کہ مفتی منیب کے پیچھے نماز حرام ہے بھائی؟ یاد رکھو میرا موقف وہی ہے, میں جو بین الاقوامی کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. قرآن میں اللہ نے 18ویں پارے میں فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون, ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں. آپ کے پاس بہت محدود وقت ہے, وہ وقت ہمیں ضائع کرنے کی اجازت, کھیلیں, انٹرٹین کریں, ایکسرسائز ہوگی, ہلا گلا وہ ختم. کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اتنی دیر کا کھیل نہیں ہوتا, پھر اس کے تبصرے کئی مہینے چلتے ہیں, اور پھر ہار اور جیت, جو کھیل کی ہار جیت ہے اس کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا ہوا ہے. پاکستان اگر انڈیا کے مقابلے میں جیت گیا تو سبحان اللہ, ایٹمی دھماکے سے قوم اتنا خوش نہیں ہوئی جتنا ایک چھکے پہ خوش ہوتی ہے. بھائی کھیل کو اتنا پروٹوکول دینے کی اجازت, پھر ان کھلاڑیوں کے انٹرویوز کئی دنوں تک چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مسلمان قوم کا یہ نہیں ہے. تو میں اس کو پہلے بھی غلط سمجھتا تھا, اب بھی. باقی کسی کھلاڑی کو پروٹوکول دینا, تو اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں, کھلاڑی تو دور کی بات, اگر کوئی فنکار اداکار بھی آئے گا نا تو اس سے بھی تمیز سے ملنا. یہ کیا ہے؟ جب کوئی آپ کے گیسٹ بن کے آیا ہے تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ تمیز سے ملیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص میں کچھ خوبی ہوتی ہے, ہر مسلمان میں, بلکہ ہر انسان میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہے جو میرے سینے میں نہیں ہے. یہ ان کا ظرف ہے کہ دین کے قریب کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ اپنی, صرف کہا نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا لیا. تو یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ایک اتنا بڑا ظرف ایک عالم دین کا جو تقوی اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا رہا ہو, وہ ایک فاحشہ عورت کو اپنی بیٹی صرف کہتا نہیں ہے بلکہ بنا لیتا ہے. خدا کی قسم بہت بڑا ظرف ہے یہ, اس پہ تو سلوٹ کرنا چاہیے. یہ ظرف ہمارے اندر. ہاں ایک بات اس میں حدود اللہ, کہ کسی کی اس طرح سے عزت کرنا کہ اس کے فن کی تعریف کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کوئی اداکارہ آئی ملنے کے لیے, آپ عزت سے مل رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فلموں سے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت ایک چینج آ رہا ہے معاشرے میں, کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اسی طرح اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا, ابھی تو امید ہے نا اچھے اخلاق کی وجہ سے توبہ کر لے, اگر توبہ نہیں کی اور دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا, پھر اس کو پروٹوکول دینے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. کیونکہ وہ اس نے اس مہر لگا دی ہے اللہ کی نافرمانی پر. جیسے غیر مسلم جب تک زندہ ہے اس کی عزت کریں, صحیح ہے, اس کو گفٹ بھی دیں, مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن بن کے جب تک زندہ ہے امیدیں قائم ہیں. مر گیا, اب اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے, اگرچہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جو گنہگار ہو, مشہور گنہگار, ناچنے والے, گانے والے, جن کی یعنی اس رویے سے قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ فحاشی کی راہ پہ چلتا ہے, ایسے لوگوں کی جب موت واقع ہوتی ہے تو پھر علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی کھلے عام تعریفیں کریں یا ان کو جنت میں لازمی پہنچائیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ فلاں اداکارہ مر گئی, وہ تو جنت میں گئی ہے, وہ اس لیے کہ وہ بہت, کیوں بھائی آپ کو کیوں, کیسے آپ کو پتا چلا جنت میں گئی ہے؟ شریعت کا پھر اصول کیا ہے؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا, بائیکاٹ کیا. کیوں؟ خودکشی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے اور کھلے عام جرم ہوا ہے, یہ کھلے عام جرم ہوا ہے. صحابہ کو منع نہیں کیا جنازہ پڑھنے سے, آپ نے بائیکاٹ کیا. کیونکہ اگر آپ کسی نافرمان جو مشہور ہو نافرمانی میں اس کو اتنا پروٹوکول دو گے تو لوگوں کے دل سے گناہ کی اہمیت, بولو یار کچھ بھی کر لو, چاہے فلموں میں ناچو گاؤ, نیم برہنہ لباس پہن کے ڈانس کرو, پھر بھی جنازہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا, بڑے علماء آئیں گے, پھر ہماری تعریف میں کیا ملیں گے؟ کلابیں ملائیں گے. اور ایسا اداکار یا ایسی فنکارہ جو فحاشی پھیلا رہی ہو, اگرچہ وہ جمعے کے دن اس کی موت واقع ہوئی ہو یا رمضان میں موت واقع ہوئی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ کہ رمضان میں مر گئی تو ہم اس کو جنت میں پہنچائیں لازمی, ایسا نہیں ہے بھائی. پہلے اعمال ہیں, رمضان, بولو بھائی, دوسرے مت, تو پھر اس کو پروٹوکول دینا جائز نہیں ہے, بلکہ اس کے جنازے کا علماء کے جو مقتدا اور رہبر ہیں ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جنازہ نہ پڑھیں, کیونکہ مسلمان ہے, جنازہ پڑھا جائے گا. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی منافق کا بھی جنازہ پڑھا. تو یاد رکھو, منافق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اس لیے کہ منافق زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے, دل میں کیا ہے؟ کفر ہے. اور شریعت نے ہمیں کسی کے ظاہر کا مکلف بنایا ہے, دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی. تو نبی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں گے,
اندر کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس منافق کی جنازہ پر بھی کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. تو اس لیے اس واقعے سے استدلال کرنا درست بولو بھائی نہیں ہے. تو جو اس طرح کے نافرمان ہوتے ہیں, ہمارے پڑوس میں, مدرسے کے پڑوس میں ایک سنگر رہا کرتے تھے, بہت زیادہ بے حیائی پھیلائی انہوں نے. ہمارے حضرت نے ان کو تبلیغ کی بھی کوشش کی. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ آئے ہمارے حضرت کے پاس, ان کے والد کی جنازہ پڑھائے. فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ ان کا, میں ان کا جنازہ, ہاں دل میں دعا کرتے رہیں گے کہ مسلمان ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے, دل میں تو کرنی چاہیے دعا, لیکن کھلے عام اس کو پروٹوکول دینا, عزت دینا, یہ جائز بولو بھائی نہیں ہے, تاکہ عبرت ہو لوگوں کو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق